اس حوالے سے کہ ہم آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ڈفرینٹ فارم آف دا گورنمنٹس ہوتی ہے. پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے بیسک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ ڈفرینٹ فارم آف دا گورنمنٹ کیا ہوتی ہے. ایک عام اسٹوڈنٹ پولیٹیکل سائنس کا بیسک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو تو پتہ ہونا ہی چاہیے, لیکن عام اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے ایز اے سٹیزن آف پاکستان یا ایز اے سٹیزن آف اینی اسٹیٹ ہی شوڈ ہیو اے نالج آف آل دیز تھنگس. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے, جو عام بندہ ہے, پلیز ذرا توجہ سے, ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے, جو عام بندہ ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ مکس کرتا ہے ان کو آپس میں, اس کو مکس کرتا ہے. یہ فارمز آف دا گورنمنٹ مکس نہیں کرتے, اس کو ایک پیرامیٹر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں نے ایک چیز آپ کو لکھی, میں نے کہا کہ ڈیموکریسی ہے, مونارکی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے. اوپر میں نے لکھ چھوڑا رائٹس, لبرٹی, رول آف لا, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. کہ جب ہم اس حوالے سے چیزوں کو جج کرتے ہیں کہ یار دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ, کس دور حکومت کے اندر لوگوں کو آزادیاں ملتی ہیں, لوگوں کو حقوق ملتے ہیں, لوگوں کو وہاں پہ احتساب وہاں پہ ہوتا ہے, قانون کی بالادستی ہوتی ہے, یہ شفافیت ہوتی ہے, تو یہ تین فارم آف دا گورنمنٹ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ڈیموکریسی, لیکن سب سے پہلے جو دنیا کے اندر نظام لایا جائے وہ مونارکی کا تھا. مونارکی کہتے ہیں بادشاہ کا. دنیا میں پہلے زمانوں میں بادشاہ تھی, آج بھی بادشاہ تھا, لیکن اب جو ہے بادشاہ کم شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں, بہت کم ممالک کے اندر بادشاہ. تو جب بادشاہ کا اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. ڈکٹیٹرشپ میں دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. ڈکٹیٹرشپ میں بھی یہ چیزیں نہیں ملیں گی. یہ صرف آپ کو کہاں پہ ملے گی, ڈیموکریسی میں. اب ذرا غور سے سنیے گا, آپ چھوٹی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں میگنا کارٹا پڑھتے آ رہے ہیں, جسے اردو میں عظیم چارٹر بولتے ہیں. 1215 میں ایک ایگریمنٹ ہوا میگنا کارٹا کا. وہ میگنا کارٹا کا ایگریمنٹ کیا تھا, اس سے پہلے مونارکی تھی انگلینڈ کے اندر. 1215 کے اندر میگنا کارٹا ہوا. This was the first document in which the different restrictions were made on the king. اس سے پہلے وہ کنگ لامحدود اختیارات کا حامل شخص تھا, لیکن میگنا کارٹا کو سائن کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پابندی لگی. ماشاءاللہ آپ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں کسی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ جب کنگ جان واز دا پرسن ہو سائن دس میگنا کارٹا. تو میگنا کارٹا بیسیکلی ایگریمنٹ بٹوین دا پیپل اینڈ دا کنگ. تو کیا تھا, کہتے ہیں کہ جب کنگ جان سائن کر رہا تھا تو اس کا جو کوئل ہے وہ ایسے کام رہا تھا. کوئل جانتے کیا ہوتا ہے, پر کو کہتے ہیں, کیونکہ پرانے زمانے میں یہ مارکر نہیں ہوتے تھے, پینسلز نہیں ہوتی تھی, بال پوائنٹس نہیں ہوتی تھی, تو بادشاہ پروں سے لکھتا کر. اب وہ کام کیوں رہا تھا, مجھے ایکسپلین کریں گے آپ کہ بادشاہ اس ڈاکومنٹ کو سائن کر رہا ہے, اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے, کیوں کانپ رہا ہے؟ کین اینی باڈی ٹیل می؟ اپنے اوپر وہ پابندی لگا رہا ہے, وہ اپنے اوپر کیا کر رہا ہے, پابندی لگا رہا ہے. تو دس واز دا فرسٹ ڈاکومنٹ. آج اگر 2025 کے اندر 24 کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس ملنا شروع ہوئے ہیں, تو جو دنیا سمجھتی ہے کہ دس میگنا کارٹا واز دا فرسٹ ڈاکومنٹ through which the rights were given to the people, or with the passage of time different documents were presented, different laws were made, and with the passage of time آج جو آپ کو حقوق مل رہے ہیں, پاکستان کی بات نہیں کرتا, all over جو ہمیں رائٹس مل رہے ہیں وہ اسی میگنا کارٹا کی بدولت ہے. ایز اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کے دور سے وہ خطبہ حجۃ الوداع تھا, اس کے بعد ہمیں ملے ہیں. تو اب غور سے سنیے گا, مونارکی میں نہیں ملتے تھے, لیکن آج جو مونارکی پاکستان دنیا کے اندر موجود ہے, اب یہاں پہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ کو دیکھیں تو سعودی عرب میں بادشاہت ہے, برطانیہ میں بھی بادشاہت ہے. فرق کیا ہے کہ سعودی عرب کی بادشاہت ایبسلوٹ بادشاہت ہے, لامحدود اختیارات کی حامل ہے, وہاں پر آپ حکومت کے خلاف بول نہیں سکتے. لیکن اس کے برعکس جن ممالک کے اندر, آج بھی جاپان کے اندر بادشاہت ہے, آج بھی انگلینڈ کے اندر بادشاہت ہے, کئی ممالک کے اندر وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بادشاہت ہے. کانسٹیٹیوشن سے مراد ہے کہ وہ صرف آئینی طور پہ ہے, عملاً نہیں ہے. اس لیے لاسٹ اپنے لیکچرز میں آپ سے فکرہ بولا تھا کہ ملکہ حاکم ضرور ہے مگر وہ حکومت نہیں کرتی. اگر برطانیہ کے اندر پیچھے ملکہ تھی, اب وہاں چادس ہے, اب وہ حکومت کر رہا ہے, حاکم وہ ضرور ہے, لیکن اصل کرنے والا کون ہے, پارلیمنٹ ہے, وزیر اعظم ہے اور اس کی کابینہ ہے. کنسیپٹ کلیئر؟ تو کیا ہے, تو اس طرح سے جب ہم رائٹس لبرٹیز ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی
جمہوریت سب سے خوبصورت نظام حکومت ہے. اس کے بعد مونارکی ہے, دونوں قسم کی بتا دی میں نے, کانسٹیٹیوشن مونارکی بھی بتا دی میں نے آپ کو, ایبسولوٹ مونارکی بھی بتا دی, اور سب سے آخری جو گورنمنٹ ہے یہ ہے ڈکٹیٹرشپ. ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتا ہے؟ assumption of extra legal authority to anybody, to any person, کہ وہ آپ ایکسٹرا لیگل آپ کے پاس پاورز آ جاتی ہیں. اب وہ کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک پارٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ ایک فوج بھی ہو سکتی ہے. دنیا کے ممالک کے اندر مختلف ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. ہٹلر موجود تھا, موسولینی موجود تھا, عراق کے اندر صدام موجود تھا, کیوبا کے اندر فیڈرل کاسٹرو موجود تھا, کرنل قذافی جو ہے وہ لیبیا کے اندر موجود تھا. یہ ساری کے سارے ڈفرنٹ فارمولا تھا. اب ان ادوار کے اندر یہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا, آپ کو رائٹس نہیں ملے گی, لبرٹیز نہیں ملیں گی, رول آف دا لا نہیں ملے گا, یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ملے گی. تو اس پیرائے میں اگر دیکھتے ہیں تو سب سے خوبصورت جو نظام حکومت ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ If there is any question regarding that, you can ask me. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو these are the different. آپ تو اس کے ساتھ منگل نہیں کریں گے. یہ اب ہمارا دوسرا میں نے لکھا ہے فیڈرل فارم آف دا گورنمنٹ, یونٹری فارم آف دا گورنمنٹ, اور پھر میں نے لکھا ہے کنفیڈریشن. اب اس کو سمجھیے گا, یہ کیا ہے؟ یہ ہے ڈسٹریبیوشن آف پاورز, اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے. میں پچھلی کلاس میں بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب اختیارات نچلی سطح پر تقسیم ہوتے ہیں مرکز اور اس کے یونٹس کے درمیان, میں لفظ یونٹس بول رہا ہوں, دنیا کے مختلف ممالک میں ان یونٹس کا نام مختلف ہے. جیسے پاکستان کے اندر اس کو پروونسز صوبے بولا جاتا ہے, انڈیا کے اندر اس کو ریاستیں بولا جاتا ہے, امریکہ کے اندر اس کو اسٹیٹس بولا جاتا ہے, فرانس کے اندر اس کو کینٹونز بولا جاتا ہے. تو these are the different names, these are the different names to the units. تو کیا ہوتا ہے اس مرکز اور یونٹس کے درمیان جب پاورز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جو بگ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ نظام چلتا ہے. بگ کنٹریز, آپ اسلام آباد سے ہیڈ گاردان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ اسلام آباد سے بیٹھ کے گوادر کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ پاور کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں سینٹر اور پروونس کو. لیکن جو چھوٹے صوبے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ یونٹری سمال ممالک ہوتے ہیں, وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یونٹری. اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ پاور سینٹرلائز ہو رہی ہے, اب اوپر کی جانا, اب پاور کیا ہے؟ سینٹرلائز ہو رہی ہے. اب ان ممالک کے اندر صوبے نہیں ہوتے, ان ممالک کے اندر ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں یا کاؤنٹیز ہوتی ہیں. ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں یا کاؤنٹیز ہوتے ہیں, نہ جہاں پہ مرکز کے پاس سارے پاورز ہوتے ہیں, جہاں پہ پاورز ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. کنسیپٹ کلیئر؟ وہاں پہ پاکستان بڑا ملک ہے, ڈسٹریبیوشن آف پاور مرکز صوبوں کے درمیان. امریکہ بہت بڑا ملک ہے, 30-35 کروڑ آبادی ہے, بہت بڑا رقبہ ہے. امریکہ کے کل ٹیکساس کا رقبہ پاکستان سے زیادہ ہے. وڈ یو بلیو؟ ٹیکساس کا رقبہ تقریباً پاکستان جتنا ہے, اور تیسرے نمبر پہ جو ہے میں نے انڈیا کی مثال ہے. تو بہت بڑا ملک ہے, وہاں پہ بھی فیڈرل فارم آف دا گورنمنٹ ہے. تو پاورز آر ڈسٹریبیوٹیڈ بٹوین دا سینٹر اینڈ دا پروونسز. اب میں ایک اور بھی مثال دیتا ہوں. یہ مثال کے طور پہ 4 پروونسز ہیں, اس کے بعد ڈویژن آ جاتے ہیں, ڈویژن کے بعد ڈسٹرکٹس آ جاتے ہیں, ڈسٹرکٹ کے بعد تحصیل آ جاتے ہیں. تو اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ پاور جو اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ تقسیم ہوتے ہیں. کنسیپٹ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں. کنفیڈریشن, اس کو سادہ زبان میں اردو میں بولتے ہیں نیم وفاق. یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت پیارا کنسیپٹ, آپ لکھ بھی لیجیے گا, دیکھیے گا بھی صحیح غور سے توجہ سے. یہاں پہ 4 صوبوں نے اتحاد کیا اور ایک مرکز کو پاورز دے دی. یہاں پہ کیا کرتی ہیں کچھ ریاستیں جو آلریڈی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں وہ اتحاد کر دیتی ہیں اپنے چند مخصوص مفادات کے حصول کے لیے. پنجاب نے, کے پی کے نے 1947 میں پنجاب, سرحد, بلوچستان, سندھ وغیرہ نے اتحاد کیا, لیکن یہ چاروں علیحدہ ریاستیں نہیں تھیں. کنسیپٹ کلیئر کرا رہا ہوں کہ وفاقی نظام حکومت میں اور نیم وفاق کے اندر فرق کیا ہے. وہ علیحدہ سے ریاستیں موجود نہیں تھی. یہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی علیحدہ سے ریاستیں ہوتی ہیں, وہ اپنے کسی مقصد کو, مشترکہ مقصد کو پانے کے لیے عارضی اتحاد کر دیتی ہیں. یہ اتحاد پکا ہے, پاکستان کا پتہ نہیں کب ٹوٹے گا, کب ختم ہوگا. 1947 میں معاذ وجود میں ہے کسی انقلاب کی شکل میں, جیسے 1971 کے اندر بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا تو پاکستان ٹوٹ کے 200 میں تقسیم ہو گیا. لیکن پتہ نہیں ہے, کیا پتہ قیامت تک چلتا رہے, لیکن یہاں پہ اتحاد کی نوعیت عارضی ہوتی ہے.
آپ اپنے مشترکہ مفادات کی تحفظ کے لیے کوئی آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ نیم اتفاق بولتے ہیں. میں اب ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہ ممالک ہیں دفاعی طور پہ کمزور ہوئے، وہ کہتے ہیں مشترکہ طور پہ اتحاد کر لیتے ہیں، 10 سال کا معاہدہ کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نیم اتفاق. ہم اپنی ٹریڈ اور کامرس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم مشترکہ طور پر معاہدہ کر لیتے ہیں. یہ کیا کہلاتا ہے؟ نیم اتفاق. جب آ کے میں ان کی ابتدائی طور پر آپ کو صرف اوور ریویو دے رہا ہوں، جب ہم ان کو آگے جا کے انڈیویجولی پڑھیں گے ایک ایک فارم آف دا گورنمنٹ کو، تو پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ایکسپلین کر چھوڑیں گے. تو ہاں جب وہ اس طرح سے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، وہ 5 سال کی مدت میں ہو جائیں، وہ 7 سال کی مدت میں ہو جائیں، وہ 10 سال کی مدت میں ہو جائے، وہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا. لیکن جہاں پہ اسٹیٹ آلریڈی موجود ہوتی ہے، وفاقی نظام حکومت میں اسٹیٹ موجود نہیں. تو یہ دوسرا کنسیپٹ تھا فیڈرل فارم آف دا گورنمنٹ کے حوالے سے، یونٹری فارم آف دا گورنمنٹ کے حوالے سے. اور تیسرا میں نے بولا ابھی آپ کو جو ہے وہ کنفیڈریشن، جس کو اردو میں نیم اتفاق کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں تیسرا کنسیپٹ. تیسرا کنسیپٹ ہے پارلیمانی نظام حکومت اور پریزیڈنشل فارم آف دا گورنمنٹ. میں نے اوپر کیا لکھا ہے؟ میں نے لکھا ہے ریلیشن شپ بٹوین دا لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. جو میں نے رات آپ کو پی ڈی ایف شیئر کیا، جو ہم نے ٹاپک آگے پڑھنے والے ہیں، وہ ہے برانچز آف دا گورنمنٹ. وہ کل سے ہم لوگ اپنا ٹاپک کا آغاز کریں گے کہ برانچز آف دا گورنمنٹ کیا ہے. اور برانچز آف دا گورنمنٹ کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے، وہ ان دونوں نظاموں میں پتہ چلے گا کہ پارلیمانی نظام حکومت میں کیا ہوتا ہے اور پریزیڈنشل فارم آف دا گورنمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. پاکستان میں آپ بیٹھے ہیں، ابھی الیکشن ہوئے، ہمارے پاس 3 ادارے موجود ہیں. میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. میں بارہ آپ کو بتا چکا ہوں، ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب یہ دونوں ادارے مل کر کام کرتے ہیں، یہ دونوں ادارے لیجسلیچر اور ایگزیکٹو دونوں مل کر کام کرتے ہیں، دونوں میں انتہائی یونٹی ہوتی ہے، تو یہ پارلیمانی فارم آف دا گورنمنٹ کہلاتا ہے. آج مہینے کے اندر آپ نے اندر دیکھا کہ ہمارا پرائم منسٹر اور ہمارے تمام کے تمام منسٹر کو منتخب کس نے کیا ہے؟ ہماری لیجسلیچر نے کیا ہے، ہماری پارلیمنٹ نے کیا ہے، ہماری مقننہ نے کیا ہے. جب تک یہ رہے، ان کی خوشنودی رہے گی، یہ رہیں گے. جب یہ ختم کرنا چاہیں گے یہ ختم ہو جائیں گے. جیسے 2022 کے اندر خان صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، کس نے کیا؟ پارلیمنٹ. تو ان دونوں کا آپس میں انتہائی قریبی جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کو پارلیمانی فارم آف دا گورنمنٹ کہتے ہیں. اور ایک اور بڑی نشانی بتاتا چلوں، آگے بھی جا کے ہم پڑھیں گے. اس فارم آف دا گورنمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ایک ہوتا ہے ہیڈ آف گورنمنٹ. جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اس کے پاس پاورز نہیں ہوتی، ریئل پاورز کس کے پاس ہوتی ہیں؟ ہیڈ آف دا گورنمنٹ کا. اور وہ کون ہوتا ہے ہیڈ آف دا گورنمنٹ؟ وہ پرائم منسٹر. وہ ہمارے بھی سارے منسٹر ہوتے ہیں. اور ذرا دیکھیں وہ سب کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ That is why it is called parliamentary form of the government. اور میں نے پیچھے اپنے لیکچرز کے اندر یہ 2 فکرے بھی بولے تھے بڑے، جو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ پاورفل ہے. 2 فکرے غور سے سنیے گا کہ وہ کسی بھی مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنانے کے علاوہ تمام کام کر سکتی ہے. اور اسی طرح برطانیہ کی پارلیمنٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ چاہے تو کسی حرامی بچے کو حلالی قرار دے سکتی ہے اور کسی حلالی کو حرامی قرار دے سکتی ہے. یہ صرف اس کو بتایا کہ ہاؤ مچ ایبسولوٹ اینڈ پاورفل از دا پارلیمانی فارم آف دا کنسیپٹ. کلیئر؟ تو یہ ادارے مل کر کام کرتے ہیں. اور ہمارا پاکستان، ہمارا انڈیا، یہ جو ہے پارلیمانی فارم آف دا گورنمنٹ کی خوبصورت مثالیں ہیں. تیسرا میں برطانیہ کی مثال ہوتی ہے، وہاں پہ پارلیمانی فارم آف دا گورنمنٹ ہے. تیسرا چلتے ہیں، دوسری جو دیتا ہوں آگے چلتے ہیں پریزیڈنشل فارم آف دا گورنمنٹ. 3 ادارے لیجسلیچر، ایگزیکٹو، جوڈیشری. جب ان کے اندر آپس میں سیپریشن ہوتی ہے، تینوں ادارے علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ پریزیڈنشل فارم آف دا گورنمنٹ. اب ذرا غور سے سنیے گا کیسے. امریکہ کا صدر ہے، اس کو اس کی کانگریس نہیں چنتی. ان کا آپس میں ریلیشن شپ نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ پرائم منسٹر مسلسل بیٹھتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، وزراء مسلسل بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ اس کوآرڈینیشن کو قائم کرنے کے لیے. لیکن یہ چیز ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتی. غور سے سنیے گا، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، جتنے بھی منسٹر ہوتے ہیں پارلیمانی فارم آف دا گورنمنٹ سے کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ اس پارلیمنٹ سے جنم لیتے ہیں. جو ایگزیکٹو ہے، یہ چیف ایگزیکٹو ہے. یہ تو میں نے پرائم منسٹر کا نام دیا ہے، پرائم منسٹر کا چیف ایگزیکٹو آف اسٹیٹ.
وہ ایک ریاست کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، لہٰذا یہ جو ہے یہ جنم لے لیتا ہے پارلیمنٹ سے، لیکن یہ ان میں سے نہ اس کے سیکٹری، وہاں پہ امریکہ میں ان کو سیکٹریز بولتے ہیں، امریکہ میں جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کو سیکٹریز بولتے ہیں، تو یہاں پہ جو قوم، یہاں پہ چاہے وہ صدر ہو چاہے اس کے سیکٹریز ہو، وہ پارلیمنٹ سے یا کانگریس سے جنم نہیں لیتے، وہاں پہ سیپریشن آف پاور ہے، بار بار بول رہا ہوں کیا سیپریشن آف پاورز ہے، یہاں پہ یہ سیپریشن آف پاورز نہیں ہے، تو اس طرح سے یہ علیحدہ سے علیحدہ اپنے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں۔ اب اگلی بات ہے آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا کوئی فرق نہیں ہے، یہاں پہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی صدر اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی۔ پچھلے چیپٹرز میں میں نے آپ کو اقتدار اعلیٰ بتایا اور میں نے وہاں پہ دو کنسپٹ بتائے، ایک برائے نام اقتدار اعلیٰ اور ایک حقیقی اقتدار اعلیٰ۔ جہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے صدر، اب پارلیمانی نظام حکومت میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے مختلف نام ہیں، پاکستان میں صدر ہے، انڈیا میں صدر ہے، آسٹریلیا میں چلے جائیں گورنر جنرل ہے، برطانیہ میں جائیں تو ملکہ یا بادشاہ۔ یہ جتنے بھی نام میں نے بولے ہیں ان کے پاس پاورز نہیں ہے، ان کے پاس پاورز نہیں ہوگی، ریئل پاورز کس کے پاس ہوں گی؟ وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوگی، وہ اس کے ٹیم کے پاس ہوگی۔ ٹیم وہ اکیلا کام نہیں کرتا، ٹیم کے ساتھ کام کرتا، ٹیم کا جیسے کرکٹ کی ٹیم ہے، جیسے ہاکی کی ٹیم ہے، ہاکی کی ٹیم کا کپتان کلا کھیلے گا، بال کو لے کے جائے گا، بھائی کلا وہ کھیل نہیں سکتا، کلے بال کو لے کے گول نہیں کر سکتا، اسے ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کرکٹ میں بھی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ہم نے بنا دیا ہے کہ بھٹو خاندان ہے تو وہی آل پاورفل ہے، یا فلانا خاندان ہے تو وہ پاورفل ہے، نو ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ چوز کرتی ہے کہ کس کو ہم نے پرائم منسٹر بنانا ہے کس کو بنانا نہیں ہے۔ ہمیں تو بچپن سے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جنید صفدر بھی 2020 سال بعد ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہوگا۔ تھنگز آر لائک دیٹ انفارچونیٹلی، اس وجہ سے ہمارے یہاں پیور ڈیموکریسی موجود نہیں ہے، پارلیمانی روایات موجود نہیں ہے، لیکن اس قسم کی چیزیں وہاں پہ نظر نہیں آتی۔ تو آگے سے تو یہ چیز دونوں میں ڈفرینس ہے، یہ پارلیمانی فارم آف دا گورنمنٹ ہے اور یہ پریزیڈنشل فارم آف دا گورنمنٹ ہے۔ اب ہم نے اس کو ایسے منگل نہیں کرنا، اگر آپ نے ان تینوں کنسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کو اس حوالے سے کہ ڈیموکریسی، مونارکی اور ڈکٹیٹرشپ، اسی طرح فیڈرل فارم آف دا گورنمنٹ، یونٹری فارم آف دا گورنمنٹ اور کنفیڈریشن میں ڈفرینس کیا ہے، اور آخر میں میں بولتا ضرور کہ پارلیمانی فارم آف دا گورنمنٹ کیا ہے اور پریزیڈنشل فارم آف دا گورنمنٹ۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے اس سے ریگارڈنگ یو کین آسک، ہری آپ if you have any question regarding that you can ask۔ چلیے آج کے لیے